اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم اللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کریں اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائیں جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریب رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ النساء کے 5ویں رکوع کے 3 آیات کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، وراثت کی تقسیم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا، اور جو ہے نا اب جو رکوع آ رہا ہے اس میں مال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کریں اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائیں جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ تم کو اتنا اچھا طریقہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم بہت اچھے رہو دنیا کے اندر، دنیا میں بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جب خدا کے پاس جاؤ تو سرخروئی تمہیں حاصل ہو جائے، جنتیں ملیں، اللہ کی رضا تم کو ملے۔ اور پہلے کے صلح کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، تو اللہ تم پہ متوجہ ہے، ورنہ کون بتاتا آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کے لوگ زندگی گزار کے روتے تھے، نبی آنے سے پہلے روتے تھے کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں ہم تیری عبادت کیسے کریں، ہم نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں، تجارت کیسی کریں، ہم کو نہیں معلوم ہے، فیصلہ کیسا کریں۔ تو یہ اب قرآن مجید نے ساری چیزیں سامنے رکھ۔ اب قرآن جو ہے اب ہم تراویح میں پڑھتے ہیں تو بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن میں اب دیکھیے کیسے آ رہا ہے، یہ چیز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم پہ متوجہ ہو جائے، تم پہ جو ہے نا اپنی رحمتوں کا سایہ کریں اور تم کو صاف صاف راستہ بتائے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رحمت کے ساتھ رحمتیں لیے ہوئے ہیں۔ اب رمضان میں بھی کیسے ہیں، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو آپ جو بھی نیکی کریں گے تو ایک فرض 70 فرض کے برابر اور ایک نفل فرض کے برابر، آپ کو موقع ہی موقع ہے کام کرنے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔
اور سب ایک ساتھ آ رہے ہیں، ایک ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، ایک ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، کتنی آسانی ہو گئی۔ الگ الگ ہوتا تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ تو اللہ متوجہ ہوا اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اس نے تم کو راستہ دکھایا۔ اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، وہ علم رکھتا ہے، اس کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ اس سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اسی نے ریت کا کن بنایا ہے، آسمان کے ستارے بنائے، درخت کے پتے بنائے، سب سے واقف ہے، انسان سے واقف ہے، انسان کے دل سے، اس کی نیتوں سے، سب سے وہ واقف ہے۔ تو وہ صحیح رہنمائی تمہاری کرتا ہے اور دانا بھی ہے، یعنی ہوش مند ہے، عقل مند ہے، ایسا کام نہیں کرتا وہ کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا کوئی ایسی رہنمائی کرے۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ لیکن جو لوگ تم میں سے نفس کی خواہش، ان کا دل بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ان کا دل آتا ہے کہ صاحب کیا کرنا، آپ کے ایسا کر دیں گے، مسجد کو ایسا کر دیں گے، اپن ہے ایک ایسا بڑا گنبد بنا کے اس کے اوپر ایک تارا لگا دیں گے، ہے نا۔ ابھی تمہاری خواہش ہے، اللہ نے نہیں بولا تھا، ہے نا، کہ اللہ نے ایسا نہیں بتایا، اس نے بولا ضرورت پوری کرو، یہاں وضو کا انتظام ہونا چاہیے، نماز کا انتظام ہونا چاہیے، لوگوں کو بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اب جو کچھ تم ایکسٹرا کرو، ہاں مسجد کی عمارتیں بلند کرو، ان کو سجاؤ سنوارو، اس میں منع نہیں کیا اس نے، لیکن لمٹ ہے اور تمہارا اپنی حد ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اس کی روح ہو رہی کیا؟ اب جیسے یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب قرآن کوئی نہیں سمجھ رہا ہے نا، پوری طرح بھی پڑھ رہے، سمجھ رہا کوئی بھی نہیں۔ اب کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھنا بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا، ہم آ کے بیٹھ رہے ہیں، پوری 20 رکعت ہو گئی، اب کیا ہوا 20 رکعت کے بعد؟ معلوم ہی نہیں کیا ہوا، کیا لکھا ہوا تھا یہ معلوم نہیں۔ تو یہ آیتیں ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تم پہ متوجہ ہونا چاہتا ہے، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے ہیں وہ تم کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، جھکا دینا چاہتے ہیں، بہت ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسا کرنا چاہتے ہیں خواہشات نفس کے؟ اب وہ ننگا بنانا چاہتے ہیں۔ شیطان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے بھی کپڑے اتارے تھے، اب تمہارے بھی کپڑے اتارنا چاہتا ہے۔ اب یا تو تم فیشن بول کے اتارو، اب ایسے ایسے فیشنیبل کپڑے کہ پورا جسم نمایاں ہو رہا ہے نا، فیشن کے نام پہ، نہیں ہوا تو دھرم کے نام پہ، نہیں صاحب ہم کو کیا کرنے کا، ہم تو گرو بن گئے، ہم تو جوگی بن گئے، نکال کے پھینک دیا۔ اب اپنے پاس بھی ہوتا ہے نا میلے وغیرہ، بالکل برہنہ لو، یا تو کوئی اور طریقہ وہ اختیار کرتا ہے، اس کو ننگا کرنا ہے تو وہ تو مذہب کے ذریعے سے کرے گا، یا پھر آپ کو جو ہے نا سائنس کے ذریعے سے کرے گا، یا فیشن اور کلچر کے نام پہ کرے گا، پورا بدل دیتا ہے۔ بلکہ اب دیکھیے لڑکے جو ہے لڑکیاں بن رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں، اب یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان تم کو گھما رہا ہے۔ اصلی حیثیت میری کیا تھی، مجھے کیا کام کرنا چاہیے چھوڑ کے، نہیں مجھے ایسا خیال ہوا، میں لڑکی تھی، پورا آپریشن کرا رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا کئی پیسے خرچ بھی کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن نے صاف صاف بتایا انسان کی فطرت کیا ہے، اس کو کیسا کرنا چاہیے اور کس میں جو ہے چیز وہ سکون کی ملے گی۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ تم دین سے بہت ہٹ جاؤ۔ اب بتائیے ایسے کوئی دنیا میں کامیاب ہوئی کہ لوگ جو ننگے ہو رہے ہیں، جو اپنا سیکس چینج کرا رہے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں کبھی کامیاب ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن وہ تم کو بھی گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہیں، نئے نئے طریقے، ماڈرن نہیں، یہ ماڈرنزم ہے بول کے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھوں کو ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم تراویح کا مسئلہ لیتے ہیں، اللہ نے کیسے آسان کیا۔ ایک تو تراویح فرض نہیں ہے نا، سنت موقدہ ہے، اور اس کی جو جماعت ہے نا مفتیان کرام کے پاس، وہ کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ اگر ادا کر دیں گے تو سب کی طرف ہوگا۔ اب کوئی آدمی علم طرح سے بھی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح ہو جائے گی، ہے نا، اس کو اتنی مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں قرآن اس کے اندر ختم کرنا یہ دوسری سنت ہے نا۔ اب ہم زبردستی کرا رہے، اب اس کو قرآن کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ بہت آہستہ آہستہ، اللہ کا کلام ہے، اس کو کیسا پڑھنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، بہت رک کے ٹھہر کے۔ اب ہم کیا کریں، ہم نے ایسا سسٹم بنا دیا لوگوں کو لے کر جلدی فٹ 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 فٹ
اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں گے, آپ اگر فلم وغیرہ دیکھتے ہوں گے نا, اس کے اندر کیا ہوتا ہے معلوم ہے, جب بھی کوئی ہنسی کا سین بتانے کا رہتا ہے, کسی کی مذاق اڑانے کی رہتی ہے, تو اس کو جلدی جلدی بتاتے ہیں. وہ کارٹون کیا کرتا ہے, جلدی جلدی کام کرتا ہے, وہ جلدی جلدی بھاگتا ہے, جلدی لیتا ہے, جلدی کرتا ہے, لوگوں کو اتنی ہنسی آتی ہے, بچے بھی بہت ہنستے ہے نا. اور غمگین سین بتا رہا ہے, کوئی مر گیا ہے, کوئی آ رہا ہے ادھر سے, تو بہت دم سے بتائے گا, ایسا ہی ہاتھ ہے نا. تو غمگین میں کیا رہتا ہے, اسپیڈ کم رہتی, اور وہ خوشی کا مذاق اڑانے کا جب رہتا ہے اس میں اسپیڈ جلدی. اب ہم قرآن جلدی جلدی پڑھ کے کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں اس کا. اچھا ڈر کس کا ہے معلوم ہے, مقتدیوں کا بھی ڈر ہے. مقتدی کیا بولتے ہیں, اب نماز اللہ کے لیے پڑھنے کا, مقتدیوں کے لیے پڑھنے کا, ہے نا. یہ عوام کی بات نہیں, یہ تو علماء کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. ان کو خود سمجھنا چاہیے اللہ سے ڈر کے پڑھنا ہے کہ کمیٹی سے ڈر کے پڑھنا ہے. اب اگر آپ اللہ سے ڈر کے پڑھ رہے ہیں تو بالکل اللہ آپ کو اتنا اونچا اٹھائے گا, آپ کی عزت اور آپ کے اندر بہت ترقی کرے گا. لیکن جو آدمی خود نماز کے ساتھ, قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے, تو اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا. تو اللہ نے کہا بہت آسان کر دیا. دیکھیے 5 وقت کی نماز کتنی ہلکی سی ہے, کتنے فرائض ہیں آپ کے اوپر. زکوٰۃ سال میں ایک بار آپ کو دینی ہے, ماں باپ کے حقوق ادا کرنی. اچھا جو کام آپ کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, بزنس, سب عبادت بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ, سب آپ کرو, اور اس سب پہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر دیتا رہے گا. تو اللہ نے بوجھ اٹھا دیا. ایسا نہیں ہے, ایسی ہونا چاہیے. اب مشترکہ خاندانی نظام میں لیجئے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کے پاس احسان کا معاملہ کیا ہے. اب کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھ کے غلامی پوری. اب پاکستان سے بھی کیسٹس آ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں وہ شخص اس میں پریشان ہے, ماں کے ساتھ کیسا کرے, بیوی کے ساتھ کیسا, یہ بیلنس میں اس کی آدھی زندگی جا رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو الگ رہنے کا حکم دیا ہے, مگر ہمارے پاس کیا ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. سب مزے میں ویسی رہ رہے ہیں جیسے غیر رہ رہے ہیں, اور آ کے یہاں قرآن پڑھ کے بس چلے گئے. تو ہم رات بھر بھی اگر دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا کیا. تو جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اس کو پورا کرنے سے انسانوں کو آسانی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ پہ ایمان رکھتے ہو, رسول پر, آخرت پہ, تو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. اٹھا کے کھا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوستی میں کوئی الگ بات ہے تھوڑا بہت, لیکن دبا کے بیٹھ جا رہے ہیں. اب انہیں کیا بولنے والا ہے, اس کو دے رہا ہی نہیں میں, اس کا پلاٹ ہے اس کو رجسٹری کر کے نہیں دے رہا, یا فلاں ہو گیا تو اس کو میں جو ہے ستا رہا ہوں, میں نے پیسے لے لیا, اب میں بول رہا ہوں پیسے دو, دیں گے نا پیسے, ہم بھاگ کے جا رہے کیا. بالکل غلط, حرام ہے. جب تک تم ایسا زبردستی سے کس کے پاس کے پیسے اپنے پاس دبا کے رکھے, قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ باطل طریقہ ہے. قرض لینے کا طریقہ بھی یہ ہے, آپ کسی سے کہیں کہ صاحب مجھے 5,000 روپے دے دو, کب تک, بدھ کے دن عصر تک, ٹائم کے ساتھ ہے. وہ قرض حسنہ جو ہے مدت کے ساتھ ہے, بغیر مدت کے لینا ہی نہیں ہے قرض حسنہ. اب لے لیے, دے دو میرے کو 5,000, کب دیتے ہیں طے نہیں ہے, تو دونوں کو گناہ ہے. ایسے دونوں کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. سورہ بقرہ کی 39ویں رکوع پڑھیے, اس کے نیچے کے احادیث پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا. معاملہ بہت کھرا ہونا چاہیے. آپ نے کتنے دن کے لیے دیا تھا, منافع میں شرکت کے لیے دیا تھا تو کتنا آپ کا منافع تھا, حساب کیسا کرنے والے تھے, یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ورنہ وہ کیا ہو جاتا ہے, حرام ہو گیا, باطل ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسا کرنا. یہ ہے قرآن میں کہ اپنے معاملات کو اس کے مطابق درست کرو. اور وہ بھی کیسا ہونا چاہیے, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, اور تجارت بھی خوش دلی سے ہونی چاہیے. بھائی لے رہے, سیب دے رہے, کتنے میں دے رہے, 50 روپے میں, آپ ٹھہرا بھی رہے ہیں, وہ خوشی سے دے رہا, ارے دے, میں نے بول دیا نا, نہیں تو اس کو لینے کے بعد بول رہے ابھی تے ہی ہیں دیکھ میرے پاس. بالکل پہلے ٹھہرا لینا چاہیے, ہے نا. وہ بھی کرتا ہے کبھی کبھی, آپ نے نہیں پوچھے تو زیادہ بھاؤ بتا دیتا ہے, تو پہلے بھاؤ ٹھہرا لینا چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے خرید و فروخت ہونے سے پہلے یہ نہیں کہ میں یہ سمجھا تھا تم ایسا دیتے, تم ایسا سمجھے تھے میں ایسا دیتا ہوں, یہ نہیں ہے. بلکہ راضی خوشی سے جو مدت ملی ہے, جو قیمت طے ہوئی ہے, اس پہ معاملہ کرنا چاہیے. ولا تقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. یعنی یہ مال میں جو دبا رہے نا, آپ غریب کا حق مار رہے, وہ بزنس والے کا حق مار رہے, تو یہ قتل کرنے کے مطابق ہے. ہم اپنی اولاد کو بھی ایسی قتل کرتے, دبا کے رکھ دیتے, اس کو کچھ کرنے نہیں دیتے. تو کیا ہو گیا, دوسروں سے پہلے ہم نہیں دباتے, تو اس کو کرنے دو, آزاد ہے.
وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا تو آگے اس کا ہوگا، چاہے مرد ہو کیا عورت ہو۔ تو یہ جو قتل ہے، کسی کو دبانا، کسی کو نہ دینا، اس کا حق مارنا، اب اس کا حق مار دیے تو وہ کام کیسا کرے گا؟ وراثت کی تقسیمی آپ نے نہیں کری تو آپ وہ کیسا کرے گا؟ تو یہ ظلم ہے، سب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے بتایا پہلے تقسیم کر دو اس کو، تو یہ ظلم سے برکتیں پیدا ہوتی، ورنہ ایک دوسرے کو قتل ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ ہے اگر اس کو زیادہ نہیں کیے نا، 1 فٹ کے واسطے پھر قتل ہوتے، کھیتوں میں دیکھیے تھوڑے تھوڑے بارڈر کی وجہ سے قتل ہوتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ معاملات بہت کلیئر ہونا چاہیے اور تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک تعالیٰ تم پہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے۔ اب کسی نے پیسے لیا اور دے رہا ہی نہیں آپ کے پیسے، وہ بول رہے ٹھیک ہے نا میں ڈوبا رہا ہوں، کیا دوں گا نا، میں بھاگ کے جاؤں گا کیا؟ اب اس کے لیے کیا معاملہ ہے دیکھیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم کے ساتھ، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ ہے تراویح، یہ ہے رمضان کا قرآن۔ آپ کسی کے پیسے نہیں دے رہے ہیں، آیت نمبر 30 سورہ نساء، کوئی بھی تفسیر میں جا کے دیکھیے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا مال کسی کا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ، بچ نہیں سکتے۔ یہ معمولی نہیں ہے، وہ 50 روپے ہیں، 200 روپے ہیں، 2 لاکھ روپے ہیں، آپ نے دبا دیا، آپ کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پہ یہ بہت آسان ہے۔ جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ نے کیا، مسلمان تھے، سب تھے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے نا، غیروں کے لیے ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے لیے؟ تو جو مسلمان ایسا کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ہم سمجھتے پیسے دینے میں کیا ہوگا، وہ نماز چھوڑے تو شاید جہنم ہو سکتی ہے، پیسے دینے لینے میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیسے دینے میں بھی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جو جس سے تم کو روکا گیا، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ بڑے گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے سب سے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں جھوٹ بولنے، سچ کہنا چاہیے۔ دیکھیں آج سے آپ سچ شروع کیجئے، گھر میں ہو، باہر ہو، خاندان میں ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے دشمن بننے دیجئے، آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو مار دیں گے۔ تو کوئی مار سکتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا؟ کسی متنفس کو موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تو آپ کے گھر والے بھی آپ کو مار نہیں سکتے، آپ کے محلے والے بھی مار نہیں سکتے، آپ کے ملک والے بھی نہیں مار سکتے، ساری دنیا کے لوگ۔ آپ سچی بات کہنا شروع کیجیے، لاگ لپیٹ کی بات، دین میں بھی لاگ لپیٹ کی بات، کہ میں ایسا درس میں بول دوں گا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر میں نے کیوں قرآن پڑھنا چاہیے؟ اور اگر میں ایسا چھپ چھپ کے چھپاتے رہوں گا تو اللہ کی رحمتیں مجھ پہ آئیں گی کیا؟ پھر مجھ پہ لعنت پڑتی ہے اگر میں اللہ کی باتوں کو چھپاؤں گا۔ میرا کام ہے واضح کروں، میں لوگ مانے نہ مانے، یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ جو معاملات کی خرابی کر رہا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بڑھو گے، بڑے گناہ یعنی جس کا قرآن میں ذکر آیا، قرآن میں کس کا ذکر آیا؟ غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی، جھوٹ نہ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، ہے نا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہم دوسری باتوں میں الجھ گئے، یہ بھی گناہ ہے کیا؟ پھر وہ پاکی بھی گناہ ہے کیا؟ ناپاکی بھی؟ وہ نفیل اور سنت چیزیں ہیں۔ فرض تو یہ ہے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کی تو پابندی کرو۔ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور، جو جانور گلا گھٹ کے مر گیا ہے، جو ٹکر کھا کے مر گیا ہے نا، ابھی کل کی تراویح میں ہم نے پڑھا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ دلی میں مرغیوں کا بازار ہے، مرغیاں مر گئے، مری ہوئی مرغیاں لے جا کے بیچ دیتے ہیں ہوٹل والوں، اور ہوٹل والے بھی وہ لے کر کھلا رہے ہیں آپ، حرام ہے، مردار حرام ہے آپ کے پاس۔ اب یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں اس کے اندر، ایسے کتنی غلط بات ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ کیا ہو؟ تو یہ ان باتوں سے بچو، مردار سے بچو، حرام سے بچو، شراب سے بچو، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں موٹا موٹا ہے وہ اتنے سے تو بچو۔ اب قرآن ہی نہیں پڑھے آپ نے، اب چھوٹی چھوٹی بات پوچھ رہے، وہ پھلائے چائنا سے پھلایا وہ کھانا کہ نہیں کھانا؟ ارے پھل تو سارے حلال ہیں نا، ہے نا، وہ پوچھ رہے۔ اور ادھر تو غیبت بھی کھا رہے، سود بھی کھا رہے، وہ سود سے پیسہ لے کے کاروبار بھی چلا رہے۔ تو یہ بالکل بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ بڑے گناہوں سے، نہ ماں باپ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے، اللہ کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے، تو یہ سارے بڑے گناہوں سے آپ بچو۔
تو اللہ کیا کرے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں، مذاق میں تو آپ نے کچھ بات بول دی ہے نا، اٹھنے میں کہیں دیری ہو گئی ہے، کچھ بات زور سے نکل گئی ہے آپ کی، کہیں بے ادبی ہو گئی ہے، تو جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف کرتا ہے۔ وضو کرنے سے بھی جو کہتے ہیں کہ وضو کر کے پانی جو ٹپکتا ہے تو جتنے قطرے ٹپکے آپ کے گناہ معاف۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی اور ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، وہ سب چھوٹے گناہ، ایک نماز سے دوسرے گناہ تک وہ معاف ہوتے رہتے ہیں آپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں اس کے لیے لگائیں کہ آپ کے چھوٹے گناہوں کو وہ معاف کرے، ورنہ چھوٹے چھوٹے بھی بعد میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے اس کے 2 روپے 10 روپے 5 روپے بعد میں لاکھوں کا قرضہ ہو گیا، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ رحمت فرماتا ہے کہ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچے۔ وَنُدْخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو ایسی جگہوں میں داخل کرے گا جو عزت والی ہیں، یعنی جنتیں، تم کو جنت میں داخل کرے۔ اب دیکھیے ہم کو کیا پڑتا ہے، وہ بڑے آدمی ہیں نا، انہوں نے ایسا کرنا صاحب، وہ بڑے آدمی ہیں انہوں نے دینا نہیں کیا، وہ بڑے آدمی ہیں کھلانا نہیں کیا، اور کیا حساب ان کا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَلَا تَتْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم وہ چیز کی تمنا نہ کرو اللہ نے جو ایک کے مقابلے میں دوسرے کو دیا ہے، تم میں سے کس پہ اپنا فضل عطا فرمایا ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تو اب تم جو ہے نا جلو مت اس سے۔ اللہ نے اس کا علم عمل دیکھ کے اس کو دیا ہے، کوئی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی سے مت ڈرو، میں ہوں کالا وہ ہے گورا، اب میں تو گورا بن نہیں سکتا، اس کو کیسا تو بھی اس کے کمزوریاں نکالوں میں، ہے نا، ایک ہے صحت مند ایک ہے کمزور، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بہتوں کو ایسی نعمتیں بانٹ دی نا، ایک آدمی امیر گھر میں پیدا ہوگا، ایک بھکاری کے گھر میں پیدا ہوگا، کیا کرنا؟ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو ایک دوسرے کی تمنا بھی مت کرو، جلو بھی مت اس پہ، یہ بات اس سے ہے کہ ان کے اپنے معاملے کو دیکھو۔ اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، آدمی کے لیے وہ ہے جو وہ کمائے۔ ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی جو آدمی کماتا ہے آپ مطلب لے سکتے ہیں اس کا، وہ اس کے لیے، مگر یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ آخرت کے سلسلے میں کہ بھئی دیکھیں ایک آج کالا آدمی گورا نہیں ہو سکتا، آج ایک غریب آدمی ایک دم بہت بڑے آدمی کے جیسا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اگر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا درجہ آخرت میں کیسا ہونے والا ہے؟ اب ایک گورا ہے اس نے کم کیا، کالے نے زیادہ کیا، اب آخرت میں کیا ہوگا؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں حبشی تھے وہ، ہے نا، حبشی کیسے رہتے ہیں لوگ، نگرو ویسے تھے، مگر آخرت میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سن لیا، مطلب پکے جنتی۔ کیا مرتبہ ہوگا؟ صحابہ ہیں، اتنا مرتبہ کسی کا ہی نہیں، نبی کے بعد صحابہ کا مرتبہ پا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب جو اس زمانے میں لوگ تھے انہوں نے کفر کیا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کا حال کیا ہوا؟ تو یہ موقع تھا، یہ اپارچونٹی ہم سب کے لیے کہ جو قرآن کو زیادہ پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اس میں غور فکر کرے گا، اس کا مرتبہ اللہ کے پاس بڑھے گا، یقیناً بڑھے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ چانس باقی ہے ابھی تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اس میں مقابلہ نہیں ہوا نا ابھی تمہارا، دولت میں مقابلہ نہیں ہوا، خوبصورتی میں مقابلہ نہیں ہوا، پد میں مقابلہ نہیں ہوا، مگر آج آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، آخرت میں آپ کا مرتبہ اس سے یقیناً بڑا ہو۔ آپ یہ سوچو میرے کو اس سے زیادہ کرنا، وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس سے میں زیادہ نیک کام کروں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے، کوئی ہم سے آگے نہ بڑھے۔ خدمت کرنے میں بھی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ایک عورت ہے بوڑھی، کوئی ایک آدمی آ کر اس کی خدمت کر کے جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کروں گا کل، مگر اس سے پہلے کیا، بعد میں دیکھا تو کیا وہ ابو بکر۔ تو یہ لوگ خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کی خدمت کر کے پھر جنت کماتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ایک بال برابر بھی نیکی ہے تو اس کو میں نہیں چھوڑوں، وہ بڑھ جاتے۔ اس وقت بھی ہوا جب حضرت جنگ کا اعلان ہوا، جنگ تبوک کا، حضرت عمر نے سوچا آج ہے موقع، اپنے گھر کی ساری آدھی چیزیں لائے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پورا سامان ہی لے کر آ گیا۔ اب کون بڑھ گئے؟ سامان یہ نہیں کون نے 5 لاکھ لایا تھا کہ 2000 لایا تھا، ٹوٹل اس کے پاس کیا تھا، اس نے کیا لگایا اللہ کی راہ میں۔ آج موقع ہے نا، ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ ہیں تو اس کو 1 لاکھ دیا تو اتنا ثواب ملے گا، ایک آدمی کے پاس 2000 ہیں اس نے 1000 دیا، اس کا بھی مرتبہ اتنا ہی ہے، نیکیاں پر ڈے میں اتنی ہوں گی، 1 لاکھ کے برابر ہو جائیں گی۔
کیونکہ اس کے پاس جو ہے اسی کے مطابق اس کا حساب لیا جائے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ہے وہ جو نیکی وہ کمائیں گے، ہے نا، وہ بھی تراویح پڑھیں گے، وہ بھی قرآن پڑھیں گے، وہ بھی گھر کو اسلامی بنائیں گے، تو ان کا بھی مرتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر سے زیادہ مرتبہ ہو جائے ان کا، کیونکہ شوہر جو باہر کام کر رہا ہے، وہ خاتون جو گھر میں اس کی خدمت کر رہی ہے تو اس میں شریک ہے وہ۔ خواتین نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ لوگ جہاد کو جاتے ہیں اور یہ لوگ باہر کام کرتے ہیں، ہم تو ان کے بچے سنبھالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنا ثواب وہ مجاہد کو ہے اتنا ہی اس کے خاتون کو ہے، کیونکہ وہ گھر سنبھال رہی ہے، بچے سنبھال رہی ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے، تو لوگوں کو نہیں دکھ رہا مگر مرتبہ اس کا بڑھ رہا ہے۔ پھر وہ خود جو انفرادی کام کر رہی ہے اس کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کو یہ کہا گیا کہ اگر تم کو گھر سنبھالنے میں مشکل ہے تو تم اگر گھر کے کونے کے اندر نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ہے، اس سے کم ثواب ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا۔ عورت کو زیادہ ثواب کہاں ہے؟ اس کے گھر میں پڑھنا ہے، لیکن وہ بھی چاہتی ہے کہ ماحول سے فائدہ اٹھائے، مسجد میں آئے تو اس کو موقع ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ترتیب حضور نے فرمائی کہ عورتوں کو زیادہ ثواب ان کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ہے۔ تو جو کچھ عورتیں کمائیں گی وہ ان کے لیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے فضل مانگو، یہ مت بولو اس کو بلڈنگ ہے، اس کی اللہ مجھے بھی بلڈنگ دیں، مجھے بھی کار دیں۔ شان و شوکت کی زندگی مسلمانوں کے لیے، خوب مانگیے، خوب کمائیے، کسی نے منع نہیں کیا۔ آپ ایک گھر نہیں 10 گھر بنائیے، آپ ایک کار نہیں 10 لیجئے، بلکہ اگر آپ یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ اسلام کو غالب کرنا ہے اور مسلمان کی شان بتانا ہے تو اس پہ آپ کو اجر ثواب ہے۔ سورہ صاد کی آیت پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے یہ بات کہی، انی احببت لحب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں یہ مال کی محبت اپنی دل میں بسایا ہوا ہوں، گھوڑے ہونا مجھے اور یہ ہونا، جنگی سامان ہونا، کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ جب انہوں نے سبا کو کنٹرول کیا، سبا کی ملکہ کو، تو آپ کو اگر غلیظ لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو یہ طاقت اور قوت، جسمانی طاقت بھی چاہیے آپ کو، مالی طاقت بھی چاہیے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو خوب مانگو اللہ سے نا۔ اور دیکھیے پلان کرنا پڑتا ہے۔ اب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ گھر نہیں بنا رہے تھے، لیکن جب ان کو ابھارا گیا کہ صاحب آپ گھر بناؤ تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ گھر بنا سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب انہوں نے گھر کا کام شروع کیا تو گھر مکمل ہوا۔ ایک نہیں کئی مثالیں میرے سامنے، مگر آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا نا۔ آپ گئے نہیں، آپ نے پلاٹ بھی نہیں لیا، آپ نے گھر کا کام شروع نہیں کیا تو آپ کو گھر کیسے ملے گا؟ آپ کوشش کیجئے۔ مجھے تو پورا یقین ہے، پوری زندگی میری گئی ہے، جتنے لوگوں نے ایسا کوشش کی اللہ نے ان کے گھر بنا دی۔ وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کامیابی عطا فرمائی۔ بلکہ ایک مرتبہ میں نے شیوراج پاٹل صاحب سے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے ہم سے کہا آپ تو نیکی کا کام کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ملک کا بھی کوئی نیکی کا کام ہے، اگر ہم کو ریلوے بچھانا ہے یہاں سے کرڈواڑی، ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ غیروں کو بھی یقین، آپ کام تو کیجئے، آپ نے کیا نہیں، آپ قرآن نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیسا قرآن سمجھ میں آ جائے گا بھائی؟ آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں کیسا آئے گا آپ کو؟ آپ اللہ کے احکام کو یہ جاری و ساری، اب آپ سارے معاملات کر رہے ہیں، قرآن ہی نہیں دیکھ رہے کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو آپ کامیاب ہو سکتے کیا؟ دھاڑ سے گر جاتے ہیں۔ ایسا دکھتا ہے آپ کو کہ آپ بہت اوپر جا رہے ہیں، آپس میں خاندان میں ہی جھگڑا لگتا ہے، بھائی بھائی کا ہی لگتا ہے، خاندان واپس آتے ہیں۔ کتنے خاندانوں کو آپ نے لاتور میں دیکھا ہے جو سینکڑوں سال سے جو ہے اسی حیثیت میں ہے کہ ان کے پاس پراپرٹی بھی ہے، اچھا ہے، 30-40 سال تک اوپر آتے ان میں ہی جھگڑے لگ جاتے، ختم ہو جاتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مانگو، اللہ کا فضل مانگو، ہے نا۔ یہ نہیں مجھے نہیں ہونا، مجھے کپڑے نہیں ہونا، کیوں نہیں ہونا؟ مجھے کیوں نہیں ہونا بھئی؟ آپ بولو اللہ مجھے اچھے سے اچھے جوتے چاہیے، مجھے اچھے سے اچھے کپڑے چاہیے اور میں اپنی کمائی سے لینا چاہتا ہوں۔ اس پہ کئی کیسٹس آ رہے ہیں، دیکھیے مسلم پرسنل لاء بورڈ وغیرہ کی طرف سے کہ آدمی کو کمانا چاہیے۔ حضرت عمر تو کوڑا لے کر گھومتے تھے، کوئی نوجوان ایسا بیٹھ گیا اور پیسے نہیں کما رہا تو اس کو درے لگاتے تھے۔ پھر جوانی ہے کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ آپ بازار میں جائیے، سوچئے، کچھ نہیں ہے آپ کے لیے راستے نکلے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہر مرد اور ہر عورت کو اس کے کام ہونا چاہیے۔ کریشن آف منی یہ قرآن سکھاتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہے وہ غریب ہے، میرے نقطہ نظر سے تو قرآن کی روشنی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کریشن آف منی، پیسے کیسے آتے ہیں یہ قرآن بتاتا ہے آپ۔ تو اللہ کا فضل مانگنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور اللہ نے حقدار بنا دیے، ہر ایک کو حقدار دیا۔ بیٹی کا بھی حق ہے، بیٹے کا بھی حق ہے، پھوپھی کا بھی حق ہے، خالہ کب ہے وہ سب بتا دیا۔
مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ ان کے ماں باپ نے اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اس کا ذکر پہلے آ چکا، اللہ نے حقدار بنا دیا۔ ایک آدمی مر گیا تو اب اس کا کیا کریں گے؟ ارے بھائی وہ تحفہ ہے۔ یہ کئی کو سوچ رہے میرا ابا کا گھر میرے کو ملے گا، ابا کا کھیت، ارے میں دمدار ہوں، میں خود کروں گا۔ وہ تو ابا کے مرنے کی بات ہے، اماں کے مرنے کی بات ہے، وہ زیورات ملیں گے نہیں ملیں گے، پہلے تو مجھے کرنا چاہیے نا۔ پوری زندگی وہ گھر میں پڑے رہا میں، ہے نا، کہ بھئی ابا کے گھر میں رہے، اب تو کوئی چھوڑنے کو بھی تیار نہیں۔ تو نالائق بیٹے رہتے جو وہاں رہتے، ہے نا، لائق رہیں گے تو کیا کریں گے؟ اپنے اپنے گھر بنا لیں گے وہ۔ اور باپ کا بھی کام ہے کہ وہ متوجہ کرے کہ بیٹے قابل بنو، آگے بڑھو، تمہارے اپنے اپنے گھر ہونے چاہیے، ہے نا۔ باپ کے گھر میں کیوں رہنا ہے؟ باپ کے گھر میں رہنے کا، پھر مرنے کے بعد وراثت بھی تقسیم نہیں کرنے کا، اور پھر لڑتے رہنے کا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ نے ایسے حقدار جو ہے مقرر کر دیے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اب کسی کے ساتھ عہد و پیمان ہے، میں نے کسی کی گاڑی لیا تھا، اس کے پیسے دینے تھے، کسی سے کہا تھا تم میرا یہ کام کرو گے تو تم کو دینا ہے نا، چاہے ہبہ ہو یا کام کرنے کی رقم ہو، میرے ذمے جو قرض ہے روز کا، یا میرے معاملات ہیں کسی کے ساتھ، ہم نے مل کر کوئی چیز خریدے تھے، اس کو بانٹنا ہے، تو وہ معاملہ میں خود کر لوں اپنی زندگی کے اندر جلدی سے جلدی، تو اس کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ کسی کا پراپرٹی میں حق ہے، دو میں جوائنٹ پراپرٹی تھی، اب آدھا آپ کا ہے آدھا اس کا ہے، تو وہ اس کا حق دے دو، اس کا کوئی متعین حق نہیں ہے، جو رجسٹرڈ حق ہے، جو معاہدے کے مطابق ہے، وہ حق اس کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے وہ۔ اب اس کے اندر قیامت کے اندر ہم کو جو ہے معاملات ہمارے طے ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس میں عمل کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔